اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنے ناول کو چھوڑا تھا۔ ناول کا نام ہے طواف عشق، جو کہ تحریر ہے سمیرہ حمید کی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 3۔ وہ گھر آیا تو بچے کارواں کارواں کھیل رہے تھے۔ وہ حج پر جانے والوں کے لیے قرعہ نکال رہے تھے۔ یہ اس کے خالہ زاد بھائی کے بچے تھے۔ اس کا ان سے بہت پیار تھا، خاص طور پر احمد سے۔ ٹھنڈے پانی کا پیالہ منہ سے لگا کر پشت پر بیٹھ کر وہ دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا نشست پر بیٹھ کر وہ دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگا۔ اب وہ جانوروں اور اناج کی باتیں کر رہے تھے، راستہ دکھانے والے آسمان کے ستاروں اور ریت کے طوفان کی۔ انہیں دیکھ دیکھ کر وہ ہنستا رہا۔ وہ اس کی نقل اتار رہے تھے۔ جب کارواں کی روانگی کا وقت آیا تو کھیل میں شامل سب بچے اپنا اپنا سامان اٹھا کر اپنے فرضی جانوروں پر سوار ہو گئے، اور مٹی میں کھیلتا 6 سالہ احمد ایک دم سے مچل کر ان کی طرف لپکا۔ وہ عام بچوں جیسا نہیں تھا، اسے دماغی مسئلہ تھا، اس کی زبان میں لکنت تھی۔ ابن موسیٰ نے لپک کر احمد کو اپنی گود میں اٹھا لیا، لیکن وہ مچل رہا تھا، رو رہا تھا، سب بچوں کو گالیاں دے رہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابن موسیٰ نے جلدی جلدی اس کا سامان تیار کیا اور اسے فرضی جانور پر سوار کر کے کارواں میں شامل کرنا چاہا تو امیر کارواں دانیال چلا اٹھا، یہ بیمار ہے، یہ ہمارے ساتھ نہیں جائے گا چچا۔ لیکن کیوں بھائی، بچے کو پیچھے چھوڑ کر کیوں جا رہے ہو؟ یہ تو بری بات ہوتی ہے۔ کیونکہ یہ روتا اور چلاتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے، یہ برا انسان ہے۔ یہ برا انسان نہیں ہے، اسے اچھے اور برے کی سمجھ نہیں ہے، جلد ہی یہ سمجھدار ہو جائے گا۔ اس نے تحمل سے سمجھانا چاہا۔ جسے اچھے برے کی سمجھ نہیں ہے، اس پر حج بھی فرض نہیں ہے۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا۔ حج ہر صاحب حیثیت مسلمان پر فرض ہے میرے بیٹے، بیمار یا تندرست پر نہیں۔ یہ بیمار ہے، یہ اتنا لمبا سفر نہیں کر سکتا۔ یہ بیمار نہیں ہے، تمہارے بھائی کا دماغ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ جس کا دماغ ساتھ نہیں دیتا، اسے ہم ساتھ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ایسے انسان کا اللہ کے گھر میں کیا کام، جو ہر انسان کو برا بھلا کہے، اسے گالیاں دے؟ کیا بری زبان والے اللہ کا گھر دیکھنے کے حقدار ہیں؟ دوسروں کے حق پر لکیر کھینچنے والے تم کون ہوتے ہو؟ یہ نہیں جانتا یہ کیا کہہ رہا ہے۔ بچوں کی تنگ دلی پر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ جب یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے تو پھر وہ کیسے کہے گا جو اسے کہنا چاہیے، جو حاجی طواف کرتے ہوئے کہتے ہیں؟ انسان اپنی حاضری کی گواہی زبان سے نہیں، روح سے دیتا ہے میری جان۔ روح کیا ہوتی ہے چچا جان؟ ہم تو اس کی زبان کو جانتے ہیں، جو گندی ہے، لکنت زدہ ہے۔ اس کا جسم بدبودار ہے، یہ ناپاک ہے، یہ اللہ کے پاک گھر میں کیسے جا سکتا ہے؟ صرف اس لیے کہ امیر کارواں اس کا بھائی ہے؟ نہیں، میں یہ ناانصافی نہیں کروں گا۔ گندی، بدبودار، ناپاک؟ ابن موسیٰ زیر لب بڑبڑایا۔ بچوں کا کارواں اپنے فرضی جانوروں پر آگے بڑھ گیا تھا۔ پیچھے احمد دھاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ وہ اس کی گود سے پھسل گیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز، اس کے درد کی شدت، اس نے آگے چلے جانے والوں کو اور پیچھے رہ جانے والوں کو دیکھا۔ جو پیچھے رہ جاتے ہیں دراصل وہی آگے والوں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ احمد کے آنسوؤں سے تر گالوں نے اس کا دل 2 ٹکڑے کر ڈالا تھا۔ وہ بار بار ہاتھ اٹھا کر کارواں والوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ کارواں کے امیر نے جھک کر احمد کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور قاہرہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے خود کو یہ کہتے پایا، ایک اللہ کے لیے ایک اللہ والے کو لے جاؤ۔ نیت، عمل اور ارادے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن تڑپ ہمیشہ سچی ہوتی ہے۔ تڑپے بغیر کوئی نہیں روتا، بے چین ہوئے بغیر کوئی طلب نہیں کرتا، دعا ہو یا دوا، زخم ملے بغیر کوئی نہیں مانگتا۔ امیر کارواں نے قاہرہ کی پتریلی زمین پر چلتے ہوئے خود سے کہا۔ احمد ابھی تک رو رہا تھا، مچل رہا تھا، اس کے غم کو چین نہیں تھا، اس کے دل کو سکون نہیں تھا۔ وہ درویش کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو درویش، میں ان تینوں کو کارواں میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ تم ان سے کہو وہ اپنی شناخت چھپا کر رکھیں، یہ بات ہم 5 لوگوں کے درمیان رہنی چاہیے۔ دروازہ کھلتے ہی امیر الحج نے اپنی نم آنکھیں پوچھے بغیر کہنا شروع کر دیا تھا۔ سامنے درویش نہیں، عزیزہ کھڑی تھی۔ وہ حیران امیر الحج کی صورت دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ تھی، خوش تھی، خوشی سے بے قابو ہو رہی تھی۔ کس چیز نے آپ کے ارادے کو بدل دیا؟ وہ پوچھے بغیر نہیں رہ سکی۔ امیر الحج نے دیکھا کہ اسے پتھر مارنے والی سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی۔ اس نے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، حق نے، ایک اللہ کے لیے 3 اللہ والے۔ منہ اندھیرے نکل کر انہوں نے خیموں میں سے ایک خیمے میں پناہ لے لی تھی۔ وہیں سے انہیں اونٹوں پر سوار ہو جانا تھا۔
ابن موسیٰ نے ان سے سختی سے کہا تھا کہ انہیں کسی سے بھی بات نہیں کرنی، اپنی شناخت چھپا کر رکھنی ہے، خود کو گونگا بنا لینا ہے، کوئی ان کی آواز تک سے انہیں پہچان نہ سکے۔ حج کے لیے کیا جانے والا سفر مشکل ہوتا ہے، ان کے لیے کچھ زیادہ ہی مشکل ہونے والا تھا۔ احرام، دستی قرآن پاک، جائے نماز اور کچھ ضروری سامان، یہی تو ہے اصل سامان سفر حج اور سفر حیات دونوں کے لیے۔ پھر اس سے زیادہ کیا جمع کرنا، اس سے زیادہ کی چاہت کیوں کرنی؟ درویش نے انہیں نم آنکھوں کے ساتھ الوداع کیا تھا۔ جس دن تم نے تائب ہونے کا فیصلہ کیا تھا وہ دن میری زندگی کا خوبصورت دن تھا۔ اس دن میرا یقین اور پختہ ہو گیا تھا کہ ہدایت نصیب والوں کو نہیں، توفیق والوں کو ملتی ہے۔ اللہ کسی کے دل میں رائی برابر بھی ایمان دیکھتا ہے تو اسے پوری ہدایت عطا کر دیتا ہے، اور یہ اس تک ہی آتی ہے جسے یہ حاصل ہوتی ہے۔ جسے پیام مل گیا وہ جاہل نہیں رہا، جسے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا اس نے سب کچھ پا لیا۔ دین صرف کلمہ نہیں اور حج زیارت نہیں، نماز جسم کی حرکات نہیں اور قرآن لفظوں کا پلندہ نہیں۔ جو توبہ کرے، تائب ہو جائے، اس پر دین کا بار زیادہ آ جاتا ہے، جسے عالم پر علم کا ذمہ ہوتا ہے، جاہل تو بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ جو توبہ کر چکے ہوں وہ ایمان سے بری ذمہ نہیں ہونے چاہیے۔ جو عہد کیے ہیں ان پر قائم رہنا۔ ایمان حاصل کرنا آسان ہے، اسے قائم رکھنا مشکل ہے۔ مومن بال سے باریک تلوار سے تیز صراط پر چلتا ہے۔ دیکھو تمہاری طرف شیطان نے اپنا نشانہ باندھ لیا ہے۔ ان نشانوں کو خطا کرنا، لیکن خود خطا کار نہ ہو جانا۔ دین حق کا نام ہے، حق کو قائم رکھنے کا نام ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، اسے قائم رکھنا مشکل ہے۔ حج کے لیے کمر بستہ ہونا آسان ہے، اس حج کو پا لینا مشکل ہے۔ احرام سفید ہوتا ہے کیونکہ یہ اعمال کی سیاہی کو سمیٹ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ سفید جس سے نکل کر ہر رنگ بنتا ہے، لیکن یہ کسی رنگ سے نکل کر نہیں بنتا، یہ خالص ہے اور یکتا بھی۔ تمہارے لیے اللہ نے یکتا رنگ کو پسند، اور بہترین رنگ تو اللہ ہی کا رنگ ہے۔ اسے اپنا لوگی تو پھر پیچھے رہ بھی جاؤ گی تو بہت آگے نکل جاؤ گی۔ درویش نے کہا۔ انہوں نے سنا، انہوں نے یاد کر لیا۔ تینوں درویش کی احسان مند تھیں۔ درویش کی بیوی انہیں گلے سے لگا رہی تھی۔ انہیں رخصت کرنے والے بس یہ دو ہی لوگ تھے۔ کارواں کو رخصت کرنے مصر کا ہر خاص و عام آیا تھا۔ مسجد کے امام نے حاجیوں کے لیے اجتماعی دعا کروائی تھی۔ حج اور سفر حج کی فضیلت بیان کی گئی تھی۔ جس وقت اونٹوں نے اپنے گھٹنے کھڑے کیے اور حاجیوں کو رخصت کرنے والے ہجوم نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے تو عزیزہ سے اپنی خوشی سنبھالنا مشکل ہو گئی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے بیٹھی آمنہ کو دیکھا، دائیں طرف جنت کا اونٹ تھا، وہ ایک خاتون کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ان تینوں نے درویش کو ہجوم میں ڈھونڈنا چاہا، لیکن درویش کی بیوی تو دکھائی دی، درویش کہیں نظر نہیں آیا۔ انہوں نے اونٹ کی سواری بہت بار کی تھی، وہ گھڑ گاڑیوں میں بھی بیٹھی تھی۔ انہوں نے مصر کی بند عمارتوں پر بیٹھ کر چاندنی راتوں میں کھانے بھی کھائے تھے۔ اعلیٰ عہدے داروں کو اپنے سامنے گھٹنوں کے بل جھکتے ہوئے بھی پایا تھا، لیکن انہیں کبھی اپنا آپ اتنا بلند نہیں لگا تھا جتنا اس ایک اونٹ پر بیٹھ کر لگ رہا تھا۔ قاہرہ کے لوگوں کا ہجوم، حج پر جانے والوں کے عزیزوں کی پرجوش آوازیں، بچیوں کا دف بجانا، ہاتھ بلند کر کے انہیں سفر بخیر کی دعائیں دینا اور اپنا نام لے لے کر دعاؤں کے لیے کہنا۔ جب انسان اللہ کے راستے پر آ جاتا ہے تو وہ کتنا معتبر ہو جاتا ہے، بلندی نصیب ہوتی ہے اور پستی مٹ جاتی ہے۔ کارواں نے اپنا سفر شروع کیا۔ یہ وہی مصر تھا جہاں سے فرعون اپنا لشکر لے کر حق کو نیست و نابود کرنے نکلا تھا۔ یہ وہی مصر تھا جہاں سے غلاف کعبہ، کلام پاک اور حاجیوں کا سب سے بڑا کارواں نکل رہا تھا۔ وقت بدلتا ہے، حق آتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ عزیزہ نے وہ نام یاد کر لیے تھے جو چند بوڑھی عورتوں نے چلا چلا کر لیے تھے۔ وہ جانے والوں سے اپنے لیے شفا کی دعائیں کروانا چاہتی تھی۔ جنت کے دل پر عجیب سی حیت طاری تھی۔ 10,000 حاجیوں کا کارواں زمین کے ہر کونے سے نکل کر زمین کے ایک گھر کی طرف جانے والے حجاج کرام۔ وہ محبوب سی تھی اور ممنون بھی۔ آمنہ نے گردن گھما کر پیچھے دیکھا۔ سب کچھ پیچھے رہ جاتا ہے، ایک بندہ اور اس بندے کا رب رہ جاتا ہے۔ کھلا صحرا، ستاروں بھرا آسمان، اونٹوں اور گھوڑوں کے چلنے کی آواز، مشعلوں کی روشنی اور تسبیح کائنات اور تسبیح زمین و مکان۔ ان تینوں کی سواریاں پیچھے تھیں۔
دور آگے تک ایک لمبی لکیر تھی جو دکھائی دیتی تھی، صحرا کی صوفیانہ خاموشی اور کارواں کی درویشانہ چال۔ عزیزہ کا معصوم دل اس منظر پر آفریں تھا۔ وہ اس جلالی منظر کے قیام و توام پر اپنے دل کو خوشی سے مکمل پاتی تھی۔ زمین و آسمان سے سمٹ کر ہر زیرو سفل کمال کو جا رہا تھا۔ جو کل حاصل نہیں تھا وہ آج حاصل کرنے جا رہا ہے۔ سفر رب، یہ پیدائش سے موت تک کا سفر ہے۔ سفر رضا، یہ ایک عمل سے دوسرے عمل کا سفر ہے۔ تینوں سر اٹھا کر آسمان دیکھ رہی تھیں۔ انہیں یہ توفیق اب حاصل ہوئی تھی کہ وہ جان سکیں کہ زمین و مکان دراصل ہیں کیا۔ آسمان کا تھال، چراغوں کا مکان، یہ دراصل کس کی عظمت کو بیان کرتا ہے؟ صحرا کی وسعت، صحرا کی گرمی، سختی اور نرمی، اس کی استادی، اس کی چالاکی اور چال بازی، اس کا دلال، اس کی مہربانی اور اس کی بزرگی زندگی کی نمائندہ ہے۔ پیامبر بدل جاتے ہیں لیکن پیام ایک ہی رہتا ہے۔ بندے سے پہلے رب کہتا ہے، میں حاضر ہوں میرے بندے، ہر جگہ، ہر ساتھ، ہر دعا، ہر مقام، ہر روح، ہر شے میری مظہر ہے، ہر شہادت میری گواہی ہے، ہر تعریف مجھ سے شروع، مجھ پر ختم ہے۔ یہ سفر کا 20واں دن تھا۔ یہ گرم موسم کے دن تھے۔ کبھی موسم معتدل ہو جاتا تھا تو ان کا سفر تیز اور آرام دہ ہو جاتا تھا۔ وہ دن میں پڑاؤ کرتے اور دن ڈھلتے ہی سفر شروع کر دیتے۔ ایسے سفر کے لیے صاحب حیثیت ہونے کے ساتھ صاحب ہمت ہونا بھی بہت ضروری تھا۔ سفر لمبے ہی ہوتے ہیں لیکن جو سفر کٹھن اور سخت بھی ہوں وہ جہاد ہوتے ہیں۔ ہاں، یہی دیکھ لو کہ اتنے بڑے کارواں میں یہ سب چیزیں ہمیں ہی نصیب ہوئی ہیں۔ یہ ہماری ہی تھی، ہر صورت میں ہمیں ہی ملنی تھی۔ چلیں جی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔